یہاں تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی بھی رنگ محفل ہو اس کا رخ تیری طرف موڑ دیتے ہیں۔ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، مخلوق کے تذکرے ختم ہی ہو جائے۔ معلیہ صاحب فرماتے تھے تم تسبیح پر ذکر اللہ کا کتنا ہی کرتے ہو، تم تسبیح پر کتنا ہی اللہ کا ذکر کرتے ہو، دل میں وہ بیٹھے گا جس کے تذکرے کرتے ہوں گے۔ حضرت فرماتے تھے آج ہمارے درمیان میں سے اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے، اللہ کا ذکر تو کسی حد تک باقی ہے لیکن تذکرے میں سے اللہ نکل گیا۔ اس لیے جو چیز تذکروں میں سے نکل جاتی ہے وہ دل میں سے بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے دل میں لانے کی محنت ہے۔ دل میں لانے کے لیے اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں باتیں کرنی، اس لیے بہت ضروری ہے اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے کرنا۔ پھر انفرادی ذکر کرنے میں مزہ آئے گا۔ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے سبحان اللہ کی حقیقت اگر معلوم ہو جائے، پھر جب پڑھوں گا پھر دیکھنا کیا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، اس کی حقیقت جب مجھے سمجھ میں آئی ہوئی رہے گی، پھر دیکھنا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اندر میں کیا 1 کروڑ تسبیح پر وہ نہیں ملا جو ایک بار کرنے میں ملے گا پھر۔ اس لیے لیکن جو لوگ لا الہ الا اللہ کے ذکر پر ہے وہ تذکروں پہ نہیں ہیں، اور جو تذکرے پہ ہے وہ ذکر پہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، ذکر والوں نے تذکرہ چھوڑ دیا، تذکرے والوں نے ذکر چھوڑ دیا، یہ ہو گیا معاملہ۔ اس لیے سب کو مکس کر کے تبلیغ کے اندر سب کو جوائن کرنے کی محنت کر جا رہی ہے۔ جو دین کا شیرازہ بکھر گیا سب جگہ، کسی نے کوئی نقطہ بنا لیا، کسی نے کوئی نقطہ، ان سب کو جوڑنے کی محنت چل رہی ہے۔ مراقبہ بھی اسی تبلیغ میں، ذکر بھی اس میں، تذکرہ بھی اس میں، دعائیں بھی اس میں، مشق بھی اس میں، سب کچھ اس میں مکس ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کو پہچاننا، یہ سب سے پہلا سبق ہے ہم سب کا۔ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت، یہ ہماری پیدائش کا حقیقی مقصد۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ کیسی ہے؟ اللہ کی ذات تمام حاجتوں سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے اندر وہ تمام صفات وابستہ ہے، جس کی ذات کے اندر جس کی مجھے حاجت ہے۔ صرف اللہ کی ذات میں ہی ہماری تمام حاجتیں چھپی ہوئی ہے، باقی کوئی سی ذات اللہ نے ایسے پیدا نہیں کری جس کے اندر اللہ پاک نے ہماری حاجت پوری کرنے کی صفت بھر دی ہو۔ ساری صفت کا مالک صرف اللہ۔ مجھے رحم کی ضرورت ہے تو رحم کرنے والا اللہ ہے، الرحمن ہے وہ۔ مجھے مہربانی کی ضرورت ہے تو الرحیم ہے اللہ۔ مجھے رزق کی ضرورت ہے تو الرزاق ہے اللہ۔ مجھے عزت کی ضرورت ہے تو المعز ہے اللہ۔ مجھے ذلتوں سے بچنا ہے تو المذل اللہ۔ اللہ کے اندر وہ کی ساری کوالٹیز ہے جو ہماری ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب حاجت کے وقت میں حاجت روا کے بجائے کوئی اور چیز دکھائی دے رہی ہے تو آپ کا یقین بگڑا ہوا ہے، آپ کا یقین بگڑا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی اور چیز دھیان میں آ رہی ہے۔ بیماری کے وقت میں اگر ڈاکٹر یاد آ رہا تو صحیح ہے، بیماری کے وقت میں اگر تمہیں موبائل کی ریپیئرنگ کرنے والا ذہن میں آ رہا بیماری ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے غلط یقین کی نشانی ہے۔ کیوں؟ جو ذات آپ کے اب ذہن میں آئی ہے بیماری کے وقت میں، اس ذات سے اس بیماری کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو موبائل کا میکینک ہے، انسان کا میکینک نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو اپنی حاجت کے وقت میں اللہ ذہن میں آنے لگا ہے، اللہ کی ذات یاد آنے لگی ہے، تو مبارک ہو، یہ آپ کا یقین کے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کو اپنی حاجت کے وقت میں، اپنے پریشانی کے وقت میں، اپنی خواہش اور مصیبت کے وقت میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ذہن میں آ رہی ہے، کسی اور ذات کا خیال آ رہا ہے اور کسی کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، تو یہ آپ کے غلط بگڑے ہوئے یقین ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کا یقین بگڑ چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اس کے اندر میں بھی کچھ ہے، تو یہ آپ نے، اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو جس طرح وہ قرآن میں کہا نا کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات میں، دنیا میں فساد ہو جاتا۔ کیسے فساد ہوتا؟ کوئی کہتا سورج ایسے چلانا، وہ کہتا نہیں آج نہیں نکالنے کے، لڑائی ہوتی آپس میں، تہس نہس ہو جاتا سارا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ پاک اپنے علاوہ کوئی اور ایسا والا بنا دیتے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر میں بھی سارا نظام خراب ہو جاتا اگر اللہ پاک حاجت پوری کرنے کا اختیار کسی کو دے دیتے، نفع نقصان کا اختیار اگر اللہ پاک اپنی مخلوق کو دے دیتے، عزت ذلت کا اختیار اگر اللہ پاک اپنے مخلوق کو دے دیتے، تو پھر تو ستیہ ناس مارے پھرتے سارے کے سارے ایک دوسرے کا۔ اسے چھوڑنے لگا نہیں، ذلیل کر کے رہوں گا، بس ارادہ کرا ذلیل کر دیا، 2-4 مجمع میں جوڑا ذلیل کر دیا۔ کسی کے مجمع میں ذلت کے الفاظ کہنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ذلت تو اللہ کا امر ہے، جب تک اللہ کا امر نافذ نہ ہوگا کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی آج تک ذلیل ہوا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوا ہے، اور اللہ نے اپنا امر پہلے لکھوا دیا تھا لوح محفوظ میں، جس کو بھی ذلت آئی وہ پہلے سے لکھی ہوئی آئی ہے۔ وہاں اس وقت میں کسی نے اور نے بھی ذلت کے الفاظ بول دیے، اسے گناہ ملے گا، اسے گناہ ملے گا۔ لیکن وہ جو ذلیل ہوا ہے، چاہے کوئی ذلت کے الفاظ اس کے لیے بولتا یا نہ بولتا، یہ آدمی ذلیل ہونا ہی تھا۔ آج جو بھی اسے دیکھتا اسے ذلیل سمجھتا، جو بھی اسے دیکھتا اس کے دل کے اندر میں اس کی ذلت ہوتی، یار پتہ نہیں کیا، یار بڑا عجیب لگ رہا ہے، یار یہ آدمی صحیح نہ ہے،
یا پتہ نہیں بھیا کیا بات ہے اس کی یار، یہ مجھے نہ پتہ، لیکن پتہ نا دل اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے یار، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ آدمی کیا ہوا؟ یہ دل پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے عزت دینے کا تو ہر شے عزت میں استعمال ہوگی، ذلت بھی عزت میں استعمال ہوگی۔ اور جس کے لیے عزت کا ارادہ کرا ہے اللہ پاک نے دینے کا، جس کے لیے عزت کا امر آیا ہے، چاہے وہ ذلت کے نقشے میں کیوں نہ ہو، اللہ پاک عزت دے کر دکھائے گا، کیونکہ اللہ کا امر ہی ہے جو پورا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے ذلت کا امر بھیجا ہے تو عزت کے بڑے بڑے محلات بڑے بڑے نقشوں میں ہو تب بھی یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ ہر شے عزت والی شے بھی اس کے ذلت میں استعمال ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ پاک نے نفع کا ارادہ کرا ہے، فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرا ہے، تو نقصان والی چیزیں بھی فائدے میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ جب جو کائنات کا رب ہے، جو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، جب اس نے ارادہ کر لیا نفع دینے کا تو ساری کی ساری چیزیں اس کے ارادے کے مطابق ہر چیز نفع میں استعمال ہوگی، اور اگر نقصان کا ارادہ کرا ہے تو ساری چیزیں نقصان میں استعمال ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے کامیابی کا ارادہ کر لیا ہے تو ہر شے کامیابی میں بدل جائے گی اس کے لیے، اور اگر اس نے ناکامی کا ارادہ کر لیا ہے تو کامیابی بھی ناکامی میں بدل جائے گی۔ اور اگر اللہ پاک نے کسی کے لیے موت دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو زندگی کے نقشے میں یہ مر جائے گا، اور اگر اللہ پاک نے اسے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو موت کے نقشوں میں بھی اگر ہوگا تب بھی یہ زندہ ہی رہے گا۔ نہ سمندر اسے مار سکتا ہے، نہ آگ اسے جلا سکتی ہے، کوئی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ارادہ کرا ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کا تو آگ میں نہ جل سکے، جب اللہ پاک نے ارادہ کرا یونس علیہ السلام کو بچانے کا تو مچھلی انہیں ہضم نہ کر سکی، جب اللہ پاک نے ارادہ کرا ہے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا تو سارے مشرک اور کافر مل کے بھی ہمارے نبی کا بال بھی باقی نہ کر سکے۔ اللہ کا امر چلتا ہے اس دنیا کے اندر میں، اب وہ اس کا ارادہ ہے جو پورا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے لیے عزت کا ارادہ کرے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ کسی کے لیے ذلت کا ارادہ کرے تو کوئی عزت دے نہیں سکتا، وہ کسی کے لیے فائدہ کا ارادہ کرے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر وہ کسی کے نقصان کا ارادہ کرے تو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، وہ کسی کو بچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک پانی کا قطرہ اس نے ارادہ کر لیا اس کی حفاظت کا، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، ایک ارادہ کر لیا اس نے، ساتوں سمندر اس پانی کے قطرے کے اوپر سے ہو کے گزر جائیں گے تب بھی اس پانی کے قطرے کو اسے اپنے اندر گھول نہیں سکتے وے، کیونکہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے گا جسے روشن خدا کرے۔ جب اللہ پاک نے کسی چراغ کے بچانے کا ارادہ کر لیا، پوری دنیا کے سارے طوفان اس کے اوپر سے آ کے گزر جائے، وہ چراغ کی ڈم بھی ہلکا سا ڈبیا بھی ڈم نہیں کر سکتی، وہ یہ جلتا رہے گا کیونکہ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے اسے جلانے کا۔ طوفان جو چلتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا پتہ نہیں ہلنا، ہلکا سے بھی پتہ ہل نہیں سکتا، طوفان کا چلنا یہ اللہ کا الگ ارادہ، اس میں کون سا پتہ کتنی تیز ہلے گا وہ اللہ کا الگ ارادہ، طوفان سے اس پتے کے ہلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میری پلک جھپک رہی ہے، یہ کس سے؟ اللہ کے ارادے سے۔ یہ میرا ہاتھ چل رہا ہے، یہ دیکھو مٹھی بند ہو گئی، کس کے ارادے سے؟ اللہ نے ارادہ کرا تھا اس لیے بند ہوئی۔ وہ ارادہ اگر نہ کرے تو یہ کھل نہیں سکتی، اب اس کے چاہنے سے کھل رہی ہے، اس کے چاہنے سے بند ہو رہی ہے۔ ٹریگر پر بھی کس کا قبضہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تجھے مار دوں گا، مار کے دکھا، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، پوری دنیا کے ساری فوج، سارے حکمران، سارے ہتھیار آ جاؤ اور مجھے مار کے دکھاؤ، میں امر ہوں، جب تک اللہ خود مجھے موت نہ دے میں مر نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا یہ ٹریگر چل نہیں سکتا۔ یہ ہمارے نبی کے پاس آگے کھڑا ہو گیا، وہ تلوار لے کر، ہماری نبی کی تلوار اٹھا لی، لے کر کھڑا ہو گیا، ہمارے نبی کی آنکھ کھلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب یہ بتا اس مٹھی پہ کس کا قبضہ؟ اللہ کا۔ اپنا آپ مار دے گا یہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، جیسے ہی وہ کہا نا اللہ کا امر نافذ ہوا، مٹھی کھلی، تلوار نیچے، ہمارے نبی نے اٹھا لی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی خود بھی بول لے، لیکن وہ بول رہے نہیں، یہ آپ تو بڑے بہترین معاف کرنے والے، بہترین تلوار چلانے والے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ جی نہیں، جا تجھے معاف کر دے، بھاگ یہاں سے۔ ذرا سوچو تو ساری کائنات پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ ہمیں لتا باندھ سے پانی رک گیا، باندھ دیا بھیا، باندھ لگا دیا کہ اب پانی جو ادھر سے آ رہا تھا وہ رک گیا، نہر میں نہیں جا رہا، یہ باندھ سے پانی نہیں رکا، اللہ نے ارادہ کرا ہے اسے رکنے کا۔ اگر وہ ارادہ کر لے آگے پانی پہنچانے کا، پوری دنیا کے سارے باندھ کیا، ساری بلڈنگیں یہاں کھڑی کر دو، تب بھی یہ روک نہیں سکتے۔ اللہ کا ارادہ ہے جو پورا ہوتا ہے۔ ساری کائنات پر صرف حکومت اللہ کی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک صرف اسی کی بادشاہی ہے، اور یہ کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کب تک رہے گی؟ ہمیشہ رہے گی۔ اور وہ کیسا ہے؟ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا وزیر جس سے کوئی جو ہے وہ مشورے لیتا، کوئی اس کا مشیر، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا سنگی، یہ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟
اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی سنگی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. قل کہو ان سے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کے اندر سے کوئی جنا گیا. کیسا ہے؟ ولم یقل لہ کفوا احد، کہہ دو اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں سکتا، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہ وہ جگہ میں آتا ہے نہ مکان میں آتا ہے، جگہ سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، ہر شکل سے پاک، اس کی ذات تمام شکلوں سے پاک، اس کی صفاتیں تمام شکلوں سے پاک، اور اس کا کرنا بھی تمام شکلوں سے پاک. اسے کرنے کے لیے شکل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو بنا کھانے کے بھوک مٹا سکتا ہے کہ نہیں. یہ کہنے والا بیچارہ خود غفلت میں ہے. یہ کہنے والا جو یوں کہہ رہا وہ چاہے تو بنا کھانے کے پیٹ بھر دے، یہ نہیں. اسے یہ لگتا ہے کہ اللہ تو ابھی تو کھانے سے بھر رہا، چاہے تو بنا کھانے کے بھر سکے. نہیں، وہ آج بھی بنا کھانے کے ہی بھوک مٹا رہا، وہ آج بھی بنا پانی کے ہی پیاس بجھا رہا، وہ آج بھی بنا ہتھیاروں کے ہر کسی کو موت دے رہا، وہ آج بھی ہر کسی کو بنا موسم کے سردی لگا رہا. موسم کے اوپر جو سردی آئی یہ الگ ارادہ ہے، اس میں سردی کسے لگی یہ الگ ارادہ ہے. موسم کے اوپر گرمی آئی یہ اللہ کا الگ ارادہ ہے، اس میں گرمی کسے کسے کتنی لگنی وہ اللہ کا الگ ارادہ ہے. جہنم بھی کسی کو جلا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. مومن بندے جب جہنم میں پہنچیں گے اللہ کے کہنے پر کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ان لوگوں کا کیا حال ہے، تو ان کے اوپر آگ اثر نہیں کرنے کی، ان کے اوپر آگ اثر نہیں کرنے کی مومن بندوں پر. ویسے تو حشر کا میدان کا دن 50,000 سال کا ہے، لیکن ایمان والے کے لیے ایسا کر دیا گا یا فرض کی 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت سنت ہے. اب ذرا سوچو، ویسے 50,000 سال کا تو پتہ کیا چلا وقت پر بھی اللہ کا قبضہ ہے. اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو گھٹا دے، جس کے لیے چاہے بڑھا دے. ہمارے نبی کا سفر معراج ہوا، معراج کا سفر، آنے کا وقت بھی وہی، جانے کا وقت بھی وہی، 1 سیکنڈ بھی چینج نہیں ہوا دنیا میں، اور ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے. یہ دیکھیے اللہ جب چاہے جو کر دے، اور اس کی قدرت وہ آج بھی موجود ہے، اسی کی ذات میں ہے، اور اللہ خود ہمارے ساتھ موجود ہے. بس ہم استعمال کرنا نہیں جاننا ہے، اس کی پاور سے نفع اٹھانا نہیں جاننا ہے. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کا ساری چیزوں کا یقین نکلنا شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی قدرت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر میں کوئی اختیار نہیں. وہ موت دینے میں اسرائیل علیہ السلام کا محتاج نہیں، وہ قیامت لانے میں اسرافیل علیہ السلام کا محتاج نہیں، وہ پیغام پہنچانے میں جبریل علیہ السلام کا محتاج نہیں، وہ عرش کو اٹھانے میں ان فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ زمین آسمان کو چکر دینے میں کسی ہوا کا محتاج نہیں، وہ سورج کو دہکانے میں کسی ایندھن اور آکسیجن کا محتاج نہیں، وہ چاند کو چمکانے میں سورج کی روشنی کا محتاج نہیں، وہ آسمان کو روکنے میں پلر کا محتاج نہیں، وہ اسے ٹانگنے میں اوپر سے کسی ہک کا محتاج نہیں، نہ نیچے کوئی پلر نہ اوپر کوئی ہک. 2 آپس میں بہنے والے دریا اس نے ایسے ہی بہا دیے، نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا. وہ ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روکنے کے لیے بیچ میں کسی دیوار لگانے کا محتاج نہیں. وہ جو کرتا ہے براہ راست اپنی قدرت سے اکیلا کرتا ہے. لوگوں کو کہیں یوں نہ لگ جائے کہ وہ تو جو ہے وہ تو مٹی سے پیدا کرتا ہے، کہیں لوگوں کو یہ نہ لگ جائے کہ وہ تو نعوذ باللہ پیدا کرنے میں مٹی کا محتاج ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا نہیں کرا، مٹی کا پیدا کرا. تو ان کی بیوی اماں حوا کو بنا مٹی کے انہی کے پسلی سے پیدا کر دیا. اب کئی لوگوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ اللہ پاک مٹی اور پسلی کا محتاج ہو گیا، تو اللہ پاک نے کیسے پیدا کرا؟ اللہ پاک نے نطفے کا انسان بنا دیا. بتاؤ، ناپاک قطرے کو انسان بنا دیا. کئی لوگ یوں نہ سوچ لے کہ مرد عورت کا محتاج ہو گیا وہ انسان پیدا کرنے میں. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا. صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پہاڑ کے اندر سے پیدا کر کے دکھا دی، اس اونٹنی کے اندر سے بچہ اسی کے اندر سے پیدا کر کے دکھا دیا. الخالق، وہ کسی کا محتاج نہیں. لا خالق الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کو کوئی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اس پیدا کرنے میں اکیلا ہے. وہ اس کا کوئی شریک نہیں پیدا کرنے میں بھی، کسی مٹیریل کا محتاج نہیں، کسی نمونے کا محتاج نہیں. اب دیکھو تو صحیح، کئی لوگوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ وہ پیغام پہنچانے میں جبریل علیہ السلام کا محتاج ہو گیا ہو، کہ جبریل لے کے آ رہے تھے وہی. تو اللہ پاک نے بنا جبریل کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، ان کے دل پر وہی نازل فرما دی براہ راست. کتنی ساری آیت قرآن کی ایسی ہے جو براہ راست نبی کے دل پر نازل کری. اللہ نے دکھا دیا جبریل کے بھی محتاج نہیں ہیں ہم. جبریل کو تو ویسے ہی کرامن طور پر بھیج رہے تھے، اور اس میں بھی لوگوں کا امتحان ہے. یوں سوچو کہ جبریل کے محتاج ہے، یا یوں سوچو کہ اللہ اکیلا بھیج رہا ہے. اللہ خود ہے بھیجنے والا. ایسے لوگ یوں نہ سمجھ لے کہ اللہ پاک جو ہے ساری کائنات کو ختم کرنے میں اسرافیل علیہ السلام کا محتاج ہے، تو اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دے گا. جب قیامت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام پھونک مار رہے، وہ تو اللہ کے امر سے قیامت آ رہی ہے. اسرافیل علیہ السلام کو بھی لاسٹ میں ختم کر دیں گے، پھر باقی جتنا کچھ بچا اپنے امر سے ختم کر کے دکھائیں گے، دیکھ ہم تیرے بھی محتاج نہیں. ملک الموت کے بھی محتاج نہیں. روایت میں ہے جو سمندری سفر کرتا ہے اللہ کے راستے کا، اس کی روح اللہ خود بنا ملک الموت کے اپنے امر سے نکالتے ہیں.
ایسے ہی کئی لوگ یوں نہ سمجھ لے اللہ پاک اپنے عرش کو اٹھوانے میں عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں ان کا محتاج ہے. قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے نیچے کے فرشتوں کو موت دلوا کے ایسے ہی عرش کو تھام کر دکھائے گا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جو تو یوں کہیں گے لوگ آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, نہیں, اللہ کو آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں, اللہ اپنے امر سے جلاتا ہے. یہ بتاؤ انترکش میں کون سا آکسیجن ہے؟ یہ سورج کیسے دہک رہا, کوئی ایندھن ڈال کے آ رہا, وہاں پہ کوئی آکسیجن لے کر جا رہا, براہ راست اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. اب خود دیکھو ہم جس پرتھوی پہ بیٹھے ہوئے کیسے اس نے ہمیں روکا ہوا ہے الٹا ہمیں دکھانے کے لیے. دیکھو چھپکلی بھی الٹی چلا دی, دیوار پہ چلا دی, کیسا ہے کرنے میں؟ اکیلا ہے. یہ دیکھو اندر میں منہ کے اندر کیا ہے؟ زبان, اور 32 چھریاں چل رہی ہے. زبان ہلکے سی بھی اس میں آ کر ٹکراتی نہیں ہے, اندر میں کٹتی نہیں ہے. یہ گوشت کا پیس سامنے رکھو, بہت ساری چھری چلا دو, ایک نہ ایک تو لگی جائے گی. یہاں لگی نہیں پا رہی. کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے ہلکا سا, اس کے نیچے آ گئی, دیکھا بھائی یار بہت تیز جیب کٹ گئی. اللہ دکھا رہا تمہاری چاہت سے اس کی حفاظت نہیں, اللہ کے ارادے سے ہے. کس کے ارادے سے؟ صرف اللہ کے ارادے سے ہے. اللہ ہی ہے, سمجھ میں آئی؟ وہ اکیلا ہے کرنے والا. ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد پتہ کیا سوال پوچھے گا؟ من کان لی شریکن فلیاسے, کوئی ہے میرا شریک جو میرے سامنے آئے. شریک, لفظ شریک استعمال ہوگا. لوگ سوچتے تھے نا یہ چیزیں شریک ہے اس کی کرنے میں, تو اللہ سارے شریکوں کو مٹا کے دکھائے گا کہ دکھاؤ اس کی بادشاہی ہے, ایک اکیلا غلبے والا اللہ. اور پھر اللہ پاک اپنی قدرت بڑے پیمانے پر دکھائے گا. اپنی قدرت قیامت کے بڑے پیمانے پہ دکھائے گا, بنا ماں باپ کے, بنا نطفے کے, بنا مٹی کے, ڈائریکٹ سارے انسانوں کو ایک ساتھ زمین کے اندر سے پیدا کر کے دکھائے گا. لوگ ایسے زمین کے اندر سے نکل رہے ہوں گے جیسے کوڑی کے اندر دانا, سیلاب آ گیا اور کوڑی کے اندر سے دانا بلکھایا ہوا نکلتا ہے, ایسے سمجھ میں, ایسے لوگ مٹی سے نکل رہے ہوں گے. لو ہم جو ہے کسی چیز کے محتاج نہیں. اور لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا بنا ختنہ کے, ایسے اٹھیں گے وہاں پر. یہ دیکھو اللہ پاک نے کیسا کر کے دکھایا. اللہ پاک کرنے میں کسی بھی سبب کا محتاج نہیں. اللہ پاک کرنے میں کسی بھی سبب کا محتاج نہیں, اکیلا کرتا ہے, اپنی قدرت سے کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اللہ؟ ارے سننے, اللہ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے, اور جو ہے وہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے. کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے. جو لوگ یوں سوچ رہے تھے نا اللہ سبب کا محتاج ہے کہ بادل ہوگا تو بارش ہوگی, لے چل جہنم میں جا, تجھے دکھاتے اللہ پاک اپنی قدرت. اللہ تجھے اپنے آپ سمجھاتے, دیکھ جہنم میں بادل آ گیا ہے, جہنم میں کو لگے گا بارش برسے گی. اللہ پاک اس جہنم کے جو بادل بھیجے گا نا, اس بادل کے اندر سے اللہ لاوے برسا کے دکھائے گا. اس بادل سے بھی نہیں ہوتا, بادل سے بھی وہ برسے گا جو اللہ چاہے گا. قوم عاد کو لگا تھا بارش آئے گی بادل سے, اللہ نے کیا کرا, اس کے اندر سوراخ کروایا, اس کے اندر سے ہوا نکلی, تو بادل سے بھی وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا. بادل سے بھی نہیں ہوتا. اور جو جنتی سمجھ چکے تھے, مومن یعنی مومن بن چکے تھے, وہی تو جنت میں جائیں گے. ان کا یقین صرف اللہ پر آ چکا تھا. اب یہ سمجھ چکے تھے بادل سے وہ اترے گا جو اللہ چاہے گا, تو اللہ ان کے لیے جنتیوں کے لیے بادل سے وہ نکالے گا جو یہ جنتی چاہے گا. پھر جب یہ ایمان والا سمجھ چکا تھا کہ بادل سے بھی وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا, تو اب یہ جنت میں پہنچ چکا. اب اس کے لیے وہ ہوگا جو یہ چاہے گا. جنت کے اندر آسمان آئے گا, بادل آئے گا, آنے کے بعد سلام پیش کرے گا, اس کے بعد مشک اور عنبر کی بارش کرے گا. پھر پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا اچھا لباس چاہیے, تو لباس اترے گا اس میں سے, لباس کی بارش. ہمیں چاہیے بہترین جو ہے ہمیں, اور سواریاں چاہیے تو سواری کی بارش. ہمیں جو ہے مٹھائیاں چاہیے تو مٹھائیوں کی بارش. جو چاہو گے آسمان سے وہ نکال کے دکھائے گا. یہ جہنمی تو سوچتا تھا کہ پیڑ کا محتاج ہے اللہ پاک پھل دینے میں, اب پیڑ سبزیوں کا محتاج, لے جہنم میں پیڑ موجود ہے, دکھا اس کے اوپر کہاں ہے پھل. زقوم کا پیڑ تیری خوراک ہے, اب تو اپنی بھوک مٹا کے دکھا. اور جنتی تو سمجھ چکا تھا, دیکھ یہ پیڑ کچھ نہیں ہے, پیڑ سے نہیں ہوتا, پیڑ سے تو وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا. لے تیرے سامنے یہ پیڑ ہے, اس کا نام ہے طوبہ, بتا کیا مانگتے ہیں. اب اس نے ارادہ کرا اچھے لباس چاہیے, تو طوبہ پیڑ کے اوپر سے ایک پھل ٹوٹے گا, سامنے پھر کرنے کی طرح گھومے گا, اس کی 100 آنکھیں کھلے گی, دیکھنے میں انار کے جیسا ہوگا, 100 آنکھ کھلے گی, اس کے اندر سے جوڑے نکل کے آئے گے جنتیوں کے, 100 طرح کے لباس, اور جنتی کے اوپر جا کے فٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ قدرت پہچان چکا تھا کہ اللہ کر رہا. تو اللہ پاک اس پیڑ کے اندر سے جو یہ چاہے گا وہ بھیجے گا. لباس چاہیے تو لباس نکل کے آئے گا اس کے اندر سے, پھل چاہیے تو پھل. اب یہ سمجھ چکا تھا ان جو چیزیں میں ذائقے دار کھا رہا ہوں اس میں ذائقہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا امر ہے جو مجھے محسوس کروا رہا سب کچھ. وہ کیا ایسا ہے؟ خالق لذت کائنات ہے اللہ. کائنات کی جتنی چیزوں میں لذت محسوس ہو رہی ہے, اس لذتوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ چیزیں نہیں ہے یہ بڑی ذائقہ دار ہے, نہیں. اب یہ جنتی پہچان چکا تھا, تبھی تو جنت میں گیا, یہ اللہ کی طرف رخ کر چکا تھا. اب لے یہ کھا رہا سیب جنت میں, کھاتے کھاتے سوچا چاکلیٹ, تو اللہ چاکلیٹ کا سواد محسوس کروائے گا.
یہ سوچا انگور تو وہ انگور میں بدل جائے گا اس کا سواد، یہ جو سوچے گا اس کا سواد اس میں تبدیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ رخ پھیر چکا تھا اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین. یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں رہا تھا، اس کا رخ اللہ کی طرف پھر چکا تھا. تو اللہ پاک بھی ابھی کسی چیز کو شریک نہیں کر رہا ہے، براہ راست جو یہ چاہ رہا ہے اللہ پاک اسے امر سے بھیج رہا ہے، اس کے لیے ہر وہ سامان کیا جاتا ہے، یہ لو جو چاہیے تجھے وہ چیز حاضر ہے. اس لیے ہم کیا کریں، ہر روز تذکر کریں لا الہ الا اللہ. کسی شے سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا ذلیل کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا زندگی کا مالک نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا عزت نہیں دے سکتا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا ذلیل نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا بیمار نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا شفا دے نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا آسمانوں کو بلند کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا زمین کا فرش بچھانے والا نہیں. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. سب کچھ کون کر رہا؟ صرف اور صرف اللہ ہی کا تو امر ہے پوری کائنات میں، صرف اللہ کا امر ہے. اب اس اللہ سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے امر سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کیا ہے؟ جب وہ شکلوں سے کرتا نہیں، شکلوں سے ہوتا نہیں، تو شکلوں کے اوپر محنت کرنی بیکار ہے. جب ہوتا اللہ سے ہے، اللہ پاک سے ہوتا ہے، تو اس چیز پر محنت کرو جس پر اللہ پاک نے کرنے کا وعدہ کرا ہے. اس نے وعدہ کرا ہے محمد رسول اللہ والے اعمال پر. ان اعمال پر محنت کرو، وہ اعمال ہی اس سے لینے کا سبب ہے. نبی والے اعمال ہی سبب ہے، نبی والے اعمال ہی ذریعہ ہے اللہ سے زندگی بنانے کا. عزت لینے کا ذریعہ کائنات کی شکل نہیں، جو ادھر جائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی. اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اللہ قرآن میں فرما رہا کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ ہی کی عزت، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی. یعنی اللہ کے جو قبضے میں عزت ہے اس کے نبی والے اعمال کے راستے سے جسے یقین ہوگا اسے مل جائے گی. اس لیے کیا کرے، اور اس کا وعدہ کس چیز پر کرا گیا ہے؟ تقوی اپناؤ تم سب سے بڑے عزت والے ہو جاؤ گے. یعنی گناہ چھوڑ دو، تقوی اپنا لو، سب سے بڑے عزت والے ہو جاؤ گے. اب جو لوگ عزت پانا چاہ رہے ہیں تو متقی بننے کی محنت کر لے، مومن بننے کی محنت کر لے. اللہ اسے بنا عزت کی شکلوں کے براہ راست عزت دے کر دکھائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے امر سے کرتا ہے سب کچھ. سمجھ میں آئی کہیں سے کرتا ہے؟ اپنے امر سے. کہ وہ مجھے ذلیل نہ کر دے تو کیا کرے گا ذلت سے بچنے کے لیے؟ اب میں کچھ تدبیر اپناؤں گا. کتنی بھی تدبیر اپنا لے، اگر تیرے رب نے فیصلہ کر رکھا ہے ذلیل کرنے کا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، تو ذلیل ہو کے رہے گا. تو کیا کر، تو یہ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. صدقہ کر. صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ آبرو ریزی کو بھی بچا لیتا ہے. آبرو کو تمہاری عزت تاڑ تاڑ کرنے والا ہے، تم نے صدقہ کر دیا، اب ساری بلائیں ٹل جائے گی. تقدیر میں لکھے فیصلے بھی اللہ بدل دے گا، اپنا وعدہ پورا کر دے گا. اللہ کا وعدہ غالب ہے تقدیر کے فیصلے پر، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. آئے سمجھ میں؟ بہت رنج اور غم آ گئے زندگی میں. کیا کروں؟ نشے کروں؟ کیا کروں؟ گھومنا پھرنے جاؤں؟ دل بہل جائے گا. نہیں، اس سے رنج اور غم دور نہیں ہوں گے. وہ تو تیری تقدیر میں لکھے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا تعلق ان شکلوں سے نہیں ہے. تو کیا کر، رخ پھیر اللہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہیں پر ہے غم رنج دور کرنے کا وعدہ؟ اللہ کے راستے کی ہجرت کر. جنت اور فردوس کے 100 درجے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے لیے، جد جہد کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہر کسی کے رنج اور غم دور کرتا ہے. اور کہیں پر وعدہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے عرش کے خاص خزانوں سے ملے ہوئے کلمات ہے، اس پر اللہ پاک ہر کسی کا رنج اور غم دور کرے گا. اب کہاں ہے محنت؟ ادھر کی طرف کیسے محنت آئے گی؟ اس کی آئے گی جس کا یقین صرف اللہ پر ہوگا. کہ جی اللہ بنا سبب کے کیسے کرے گا؟ کہ نہیں، وہ تو بنا سبب کے ہی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اللہ؟ بنا سبب کے ہی کرتا ہے، اپنے امر سے کرتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. جس وقت میں وہ چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا. جس وقت میں وہ چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. جس طریقے پہ وہ چاہتا ہے اس طریقے پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. جو اس کا ارادہ ہے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کرے ہم لوگ؟ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو اللہ کی طرف واپس رخ پھیرو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. کیسے؟ مصیبت آئی تو کہاں دوڑو؟ اللہ کی طرف. ذلت آئی تو دوڑو کہاں؟ اللہ کی طرف. عزت چاہیے تو دوڑو کہاں؟ کہ اللہ کی طرف. بیماری آئی تو دوڑو کہاں؟ ڈاکٹر کی طرف.
یہ نہیں، حقیقی طبیب اللہ ہے. اے موسیٰ جو مجھے اپنا طبیب نہ مانے، مجھے اپنا ڈاکٹر نہ مانے، بیمار ہے وہ شخص، تو کدھر دوڑے بیمار؟ اللہ کی طرف. اگر اللہ کی طرف نہ دوڑے نا، ان تدبیروں کی طرف گئے تو کیا ہوگا؟ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی. ابو بکر صدیق تو بیمار ہو گئے، صحابہ عیادت کے لیے پہنچے. حضرت تم کہو تو ڈاکٹر کو نہ دکھاتے؟ یہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ چکا یعنی میرا اللہ. یہ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر نے کہا جو وہ چاہتا وہ کر کے رہتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، صحابہ عیادت کے لیے پہنچے. تم کہو تو ڈاکٹر کو نہ دکھاتے؟ یوں کہا ڈاکٹر نے تو بیمار کر کے مجھے بستر پہ لٹایا یعنی میرا اللہ نے. عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے، صحابہ عیادت کے لیے پہنچے. تم کہو تو ڈاکٹر کو نہ دکھاتے؟ یوں کہا ڈاکٹر نے ہی بیمار کر کے مجھے بستر پہ لٹایا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا. یہ دیکھو کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اب اس کے لیے کائے کی محنت کرنی ہوگی؟ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت. یہ کسی سے نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ اعمال پر اللہ پاک ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. یہ ہے ہماری محنت روزانہ کا، اسی کا مذاکرہ، اسی کا مراقبہ اور اسی کا عمل. کلمے کے مطابق یقین، کلمے کے مطابق عمل اور کلمے کے مطابق محنت. اگر آپ نے کلمے کے مطابق یقین بنایا لیکن عمل اور محنت نہ کری تو جہنم میں جائیں گے اور دنیا میں کوئی مدد نہ آئے گی. ہاں یہ کیونکہ ایمان بھی تھا تھوڑا بہت اندر میں، اس کی وجہ سے بعد میں کئی کروڑوں سال بعد جہنم میں بھن کے بعد میں نکال لے جائے گا. لیکن جس آدمی نے کلمے والے یقین بھی سیکھا اور کلمے والا عمل بھی بنا لیا لیکن کلمے والی محنت نہ کر سکا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ دنیا میں براہ راست اس کی کبھی بھی مدد نہیں آئے گی. ہاں آخرت میں یہ ہوگا، اللہ پاک ترس فرما کے، کیونکہ انہیں ایمان اور عمل دونوں کرے تھے، اسے جنت میں داخل کر دیں گے. اور تیسرا والا شخص جس نے یقین بھی بنایا کلمے والا، عمل بھی کرا کلمے والا اور محنت کا میدان بھی اللہ کے حکموں کو کلمے کے مطابق بنایا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب تک یہ زندگی میں دنیا میں ہے براہ راست اس کے لیے مدد نصرت اترے گی. اور حشر کا، اور جو ہے مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا وہ بھی جنت کا باغ بنے گی. اور جب حشر کے میدان میں اٹھے گا وہاں بھی اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور بنا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا. یہ ہوگا. اور جس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہا لیکن اپنے دنیاوی اسباب کو اعمال پر ترجیح دی تو لکھا ہوا حدیث میں اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. جو اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے دین پر، اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. حدیث میں لکھا اس کے لا الہ الا اللہ کے کہنے پر پہلے آسمان کے دروازے پہ نہیں کھلتے، یہ کلمہ اس کے منہ پر یوں کہہ کے لوٹا دیا جاتا تو اپنے اقرار میں جھوٹا ہے، تو اپنے اقرار میں جھوٹا ہے. یعنی کیا؟ زبان سے تو کہہ رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا اور اس کے دین کی بجائے دنیا کے سبب کو مقدم کر رہا، تو کیا ہے؟ اس کا لا الہ الا اللہ میں جھوٹا ہے. کیسا ہے؟ یہ جھوٹا ہے. اس لیے آج ہم کیا کریں؟ طے کریں بس اب صرف اللہ کا بننا ہے اور اللہ کو پانے کی محنت میں لگنا ہے اور اپنا رخ بدلنا ہے. محنت کا میدان اس کلمے کو ہی بنانا ہے. کرے گا سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین. اب یہ تو ہوا اس کا تذکرہ. اب اس کا ذکر میں مراقبہ، ذکر کرنا اللہ کے باتوں کا. سبحان اللہ، اللہ تو شکلوں سے پاک ہے. الحمدللہ، جس وجہ سے میں شکلوں کی طرف کھنچتا تھا وہ ساری وجہ ہے اللہ تیرے میں ہے. لا الہ الا اللہ کسی شے سے نہیں ہوتا، اللہ صرف تجھ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تیری ذات میں سب کچھ موجود ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا نہ کسی میں کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے. اب یہ اکیلے میں بیٹھ کے اس کی مشق. پھر دیکھو، پھر اللہ سے مانگنا، یا اللہ سب کچھ کر لیا، یا اللہ حقیقت دے دے تو مجھے مل جا. کرے گا انشاءاللہ.